منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجر کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے مشکل حالات تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی مکے دور کا بہت آخری حصہ تھا کہ جس میں اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ کفار مکہ اپنا بھرپور زور لگا رہے تھے اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے اور اس کا گلا گھونٹنے کے لیے۔ تو اتنے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے، یعنی مشکل حالات اہل ایمان پر ہمیشہ آتے رہیں گے، لیکن کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ ہے اسے بیان کیا گیا۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ ہم نے جو وسائل زندگی دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو مخالفت کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہت سے وسائل زندگی دی ہیں، برتری دی ہے، انہیں نعمتیں دی ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا یہاں انسان اس لیے نہیں آیا کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آخرت کا سامان کرے، یہ ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے رہا ہے اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول، رسول جو کچھ تمہیں دے فخذوہ، اسے مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے فانتہوا، سے پیچھے ہٹ جاؤ، بعد آ جاؤ اسے۔ یہ ہے کامیابی، اصل کامیابی، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے رہا ہے اس کو اپنے لیے سب کچھ سمجھو، اس پر مضبوطی سے گامزن ہو جاؤ، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم میں سے مختلف لوگوں کو جو وسائل زندگی دیے ہیں ان کی طرف تم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ ولا تحزن علیہم، اور اس پر کوئی رنج نہ کرو کہ ہمیں کم ملا ہے ان کو زیادہ دیا ہے، رنج بھی نہ کرو اس چیز پر۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے رکھو، یعنی مومنوں کی ہمت افزائی کرو کہ وہ بہت بڑے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس قربانی سے بے خبر نہیں ہے، بہت بڑا اجر اس نے تیار کر رکھا ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، میں تو واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام ہے اسے تم تک پہنچا دو، یہ ہے میری ذمہ داری۔ کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، جو قبول کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا اپنی دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا۔ کما انزلنا علی المقتسمین،
اور یہ قرآن جو کچھ دیا جا رہا ہے، انسانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح سے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا گیا تھا جنہوں نے مقتسمین، تقسیم کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو کیا کیا، پارا پارا کر دیا، اس کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی، اس کا حق نہیں پہچانا، اس کے حق کی ادائیگی کی طرف اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو اس طرح سے نہ ہو جانا جس طرح سے مقتسمین نے کیا ہے، نہیں اللہ کی دعوت کو اڑا کے رکھ دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو پارا پارا کر ڈالا، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا، بلکہ اس کو اپنے جان سے عزیز تر رکھنا، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فوربک، اور تمہارے رب کی قسم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بات بیان فرمائی کہ فوربک، اور تمہارے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سے پوچھ کر رہیں گے، ان کا حساب لے کر رہیں گے، اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم ضرور ان سے پوچھ کر رہیں گے، تمہارے رب کی قسم۔ فاصدع بما تؤمر، بس آپ کہہ ڈالیں جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے لوگوں کے آگے پیش کر دیں، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض برت۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ اپنی سی کرتے رہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہر ایک سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اب رہے یہ مذاق اڑانے والے جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ، آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، آپ فکر نہ کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نمٹا ان کے ساتھ، کس طرح سے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کیا، آپ کی حیات مبارکہ میں ہی پورے عرب پر دین اسلام غالب آیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کی طرف سے نمٹنے کے لیے ان مستہزئین یعنی ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ یہ مذاق اڑانے والے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی بنا دیے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیا انہوں نے بنایا ہے اس کائنات میں؟ کیا وہ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا کوئی موت و حیات ان کے اختیار میں ہے؟ یعنی کیسے حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ۔ اور پھر یہ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کامیاب کون ہے، عزت والا کون ہے، یعنی ان قریب، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، سب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور محترم بھائیوں، اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، اور پھر دین اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے، یعنی پھر سب نے دیکھ لیا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، حق ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے خانہ کعبہ میں، جب آپ بتوں کو گرا رہے تھے، آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، اس کے قدم مضبوط ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے اہل ایمان کو جو ہے یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اور کس طرح سے، کس انداز میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں آپ کی کیفیت کو، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیفیت؟ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو باتیں یہ بنا رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ پر بڑا گراں گزرتا ہے، جو کچھ ناجائز باتیں یہ نکالتے ہیں، آپ کو کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، یعنی
کیسی کیسی باتیں یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. تو اے پیارے حبیب وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ ہے اس کا علاج. بس اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کرتے رہیں، اپنے رب کو یاد رکھیں. آپ کی زبان پہ اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہیے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ ریز رہیے، یعنی سجدہ ریز ہونے والوں میں آپ شامل رہیں. اپنے رب کے آگے زمین نیاز جھکائے رکھیں، یہ ہے اصل کامیابی. ہر حال میں اللہ کا کلمہ بلند رکھیں. اور پھر آخری نصیحت، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کیے چلے جاؤ. کب تک کیے چلے جاؤ؟ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جس کا آنا یقینی ہے. اب اس کی تفسیر کی ہے مفسرین نے. کون سا آنا یقینی ہے؟ موت کا آنا یقینی ہے. کس کو نہیں آئے گی موت؟ رات دن دیکھ نہیں رہے تم سب، آج یہ گیا کل وہ گیا، دیکھیں کس طرح سے یہ. لہذا مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی کیے چلے جاؤ. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کیے چلے جاؤ. حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی انسان ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر وہ اس راستے کو چھوڑ دے، اس کا سب کیا کرایا اکارت چلا جائے، بیکار چلا جائے. لہذا اپنے رب کی بندگی کیجیے. اور یہ بھی ہے کہ یقینی کہ کامیابی اہل ایمان کو ملے گی. لہذا آخر وقت تک کوشش کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو. اور پھر قیامت بھی آنے گی، یعنی جو لوگ اس وقت موجود ہوں کیے چلے جائیں اپنے رب کی بندگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. تو محترم بھائیو، یہ ہے ہم سب کے لیے سبق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.